السلام علیکم۔ قرآن کے مختصر ترجمہ تفسیر کے ساتھ غزالہ عنایت آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ آج ہم نے آیت پڑھنی ہے سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 71، اور اس آیت کو پڑھنے سے پہلے میں تھوڑی سی ایک تصحیح کرنا چاہتی ہوں۔ اس سے پچھلی آیات کے اندر جو میں نے تفسیر بیان کی تھی گائے کی، اس میں نے اس گائے کو بنی اسرائیل کے شرک کے ساتھ منسلک کر دیا تھا۔ یہ میری غلطی ہے، میں اس کی معافی مانگتی ہوں، کیونکہ وہ گائے کا شرک کے ساتھ تعلق نہیں تھا، اس کا واقعہ تھوڑا سا ڈیفرنٹ تھا۔ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، کوئی بھی غلطی اللہ معاف فرمائے۔ اگر تفسیر میں کوئی غلطی ہو تو انسان کو معافی مانگنی چاہیے۔ تو واقعہ اس کا کچھ یوں تھا کہ ایک بنی اسرائیل میں بڑا نیک آدمی تھا، اس کا ایک چھوٹا سا بچہ تھا۔ جب اس آدمی کی جو وفات کا وقت آ گیا تو اس نے ایک چھوٹی سی گائے کا بچہ جو تھا اللہ کے نام پر اس بچے کے لیے، اپنے بیٹے کے لیے اس پہ نشان لگا کے کسی جنگل میں چھوڑ دیا، اللہ کے حوالے کر کے، یہ کہہ کے کہ اور تو میرے پاس کچھ نہیں، لیکن یہ بچہ میں اپنے بیٹے کے لیے چھوڑتا ہوں، اللہ تعالیٰ آپ اس کی حفاظت فرمائیں، اس کو پالیں، اور جب یہ میرا بیٹا بڑا ہو تو یہ گائے اس کے کام آئے۔ یہ وہی گائے تھی، وہ گولڈن جس کے سارے نشانات بتائے گئے تھے۔ اینی وے، بچہ بڑا ہوا، بڑا نیک تھا۔ اس کی ماں نے پھر اس وقت اسے کہا کہ تمہارے والد نے فلاں جنگل میں اس طرح کی گائے چھوڑی ہے، جا کے وہ گائے لے آؤ۔ وہ علامات دیکھ کے وہ لڑکا گائے لے کر آ گیا گھر میں، تو ماں نے کہا جاؤ اس کو بازار میں فروخت کرو تاکہ اس کی قیمت ملے اور کچھ ہمارے کام ہے۔ وہ بازار میں فروخت کرنے گیا، ماں نے کہا کہ 3 دینار میں فروخت کرنا۔ اس وقت گائے کی قیمت مارکیٹ میں، ان کی مارکیٹ میں یہی چل رہی تھی، لہٰذا جب وہ گیا فروخت کرنے کے لیے تو فرشتہ ایک خریدار کی صورت میں آ گیا، اور فرشتے نے کہا کہ جی 6 دینار میں دیتا ہوں۔ لڑکے نے کہا کہ میں والدہ سے پوچھوں گا، کیونکہ والدہ نے شرط لگائی تھی کہ گائے بیچنے سے پہلے مجھ سے اجازت لینی ہے۔ لہٰذا وہ لڑکا ماں کے پاس گیا اور کہا کہ آپ نے 3 دینار کہا تھا، لیکن ایک خریدار مجھ سے 6 دینار کہہ رہا ہے۔ تو والدہ نے کہا کہ ٹھیک ہے، میں اجازت دیتی ہوں، دوبارہ جاؤ بازار میں بیچنے کے لیے، لیکن پھر جو بھی سودا ہو اس سے پہلے مجھ سے ضرور پوچھنا۔ چنانچہ جب وہ لڑکا دوبارہ بیچنے کے لیے گیا تو فرشتے نے اگر اس کی قیمت 12 دینار لگا دی اور کہا کہ والدہ سے مت پوچھو، بیچو۔ تو کیونکہ لڑکا فرما بردار تھا، اس نے کہا نہیں کہ میری ماں نے کہا ہے کہ مجھ سے پوچھے بغیر نہیں بیچنی، لہٰذا وہ دوبارہ اپنی والدہ کے پاس چلا گیا اور جا کے پوچھا کہ اس طرح سے اب 12 دینار اس کی قیمت لگ گئی ہے۔ تو ماں کو پتہ چل گیا کہ یہ کوئی فرشتہ ہے، آزمائش ہو رہی ہے بار بار۔ تو انہوں نے کہا کہ ان سے جا کر کہو کہ آپ ہمیں ہمارا سامان بیچنے دیں، یعنی ہمیں ضرورت ہے بیچنے دیں۔ تو فرشتے کو پھر سمجھ آ گئی، تو فرشتے نے کہا کہ نہیں، یہ ابھی تم مت بیچو، اس کا انتظار کرو، بنی اسرائیل والے آئیں گے تب تم اس گائے کی قیمت لگانا، اور اس گائے کی قیمت یہ لگانا کہ اس کی کھال کے اندر، پوری کھال میں سونا بھر کے دیں۔ اس کی اتنی قیمت لگانا بنی اسرائیل سے کہ اس کی پوری کھال کے اندر سونا بھر کے دیں، تو یہ اس کی قیمت ہے۔ بہرحال ایسا ہی ہوا، بنی اسرائیل ڈھونڈتے ہوئے آ گئے اس گائے کو، اور انہوں نے پھر خریدی اور ذبح کی، اور یہی آیات اب ہم پڑھنے لگے۔ 71 میں اس کا ذکر ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادَّارَأَيْتُمْ فِيهَا، اور جب تم نے قتل کیا تھا ایک شخص کو، پھر باہم جھگڑنے لگے تھے اس کے بارے میں۔ وَاللَّهُ مُخْرِجٌ مَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ، اور اللہ ظاہر کرنے والا تھا اس بات کو جو تم چھپا رہے تھے، یعنی چچا کے بیٹے نے اس کو قتل کیا تھا اور چھپایا جا رہا تھا۔ فَقُلْنَا اضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا، لہٰذا ہم نے کہا کہ ضرب لگاؤ مقتول کو اس گائے کے ایک ٹکڑے کے ساتھ۔ کذالک یحیی اللہ الموتیٰ، اور دیکھو اسی طرح زندہ کرے گا اللہ تعالیٰ مردوں کو، وہ یریکم آیاتہ لعلکم تعقلون، اور دکھاتا ہے وہ تم کو اپنی نشانیاں تاکہ تم سمجھو۔ جب اس گائے کا ایک ٹکڑا اس مقتول شخص کو مارا گیا تو اس کی گردن سے فوارے خون کے چھوٹ رہے تھے، لیکن وہ اسی حالت میں زندہ ہوا، اور اسی حالت میں اس نے زندہ ہو کر کہا کہ یہ میرے چچا زاد بھائی نے مجھے قتل کیا ہے، اور تب اس کو بھی ماننا پڑا، جس نے قاتل کو بھی اس وقت ماننا پڑا۔ تو یہ کھلی نشانیاں تھیں جو اللہ تعالیٰ نے دکھائیں، اور اسی کا ذکر ہو رہا ہے۔ ثم پھر قست قلوبکم من بعد ذالک، اس کے بعد سخت ہو گئے تمہارے دل، اس کے بعد پھر تمہارے دل سخت ہو گئے۔ ذالک فہی کالحجارۃ او اشد قسوہ، گویا کہ وہ پتھر ہیں، اتنے سخت ہو گئے جیسے پتھر ہیں، یا پتھروں سے بھی زیادہ سخت ہیں۔ اللہ تعالیٰ پتھروں کی مثال دینے، اتنی واضح یعنی کہ معجزہ آنکھوں کے سامنے آ جائے کہ ایک آدمی جو مر چکا ہے اس کو گائے کے ٹکڑے کے ساتھ زندہ کیا گیا، اور اس کی گردن سے خون کے فوارے نکل رہے ہیں، اس حالت میں زندہ ہو کر وہ بات کر رہا ہے اور بتا رہا ہے کہ میرا قاتل یہ شخص ہے جو کھڑا ہے۔ وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ، اب پتھروں کی اللہ تعالیٰ مثال بیان کر رہے ہیں کہ بے شک پتھروں میں بھی کچھ ایسے پتھر ہوتے ہیں لما يتفجر منه الانہار، کہ ان میں سے پھوٹ پڑتی ہیں نہریں۔
جانتے ہیں ہم لوگ اکثر یہ آبشاروں کے سلسلے. وَإِنَّ مِنْهَا اور ان میں ایسے بھی ہیں لما یشقق فیخرج کہ جس میں سے پھٹ جاتے ہیں کچھ اور اس میں سے نکل آتی ہیں منہ الماء اس میں سے پانی نکل آتا ہے. وَإِنَّ مِنْهَا اور ان میں سے کچھ ایسے بھی ہیں لما یحبط من خشیۃ اللہ جو گر پڑتے ہیں زمین پر. ایسے پتھر بھی ہیں جو گر پڑتے ہیں اللہ تعالیٰ کے خوف سے زمین پر گر پڑتے ہیں, ایسے پتھر بھی ہیں. وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ اور اللہ تعالیٰ ہرگز بھی بے خبر نہیں ہے ان تمام چیزوں سے جو کچھ تم کرتے ہو. یہ دیکھیے کہ آج ہمیں یہی مثال بیان کرنی تھی اور اسی کو ڈسکس کرنا تھا, اور اس میں اس لڑکے کا خاص طور پر ذکر کہ ماں کی فرما برداری کا, متقی اور صالح ہونے کا, نیک ہونے کا. اس لڑکے کو کیا اجر ملا, اس کا باپ نیک تھا, اس کا کیا اجر ملا کہ جو گائے اس نے اپنے بیٹے کے لیے چھوڑی تھی اس کی حفاظت کی گئی اور اس کا اتنا اجر دیا گیا. اور بیٹا جو ماں کی اجازت کے بغیر وہ سودا فروخت تک نہیں کر رہا تھا, آخر پہ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو کتنی برکت دی کہ اس گائے کی کھال کے اندر سونا بھر کے اس کو ملا. تو اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ کم سے کم ماں باپ کی بچوں کو فرما برداری کرنی چاہیے, اور ماں باپ بھی اتنے صالح ہونے چاہیے کہ اولاد خوشی سے ان کی فرما برداری کرے. اللہ تعالیٰ ہماری اولادوں کو ہمارے حق میں اور ہمیں اپنے والدین کے حق میں بہتر فرمائے. آمین. جزاک اللہ.